الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، وہ عظیم مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان عنقریب جلوہ فگن ہونے والا ہے. کون سا مہینہ؟ وہ مہینہ کہ جس کے استقبال کی تیاری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف شعبان کے آخری عشرے کے اندر، یعنی 29 یا 30 یا 21 سے لے کر 30 شعبان تک ہی نہیں کیا کرتے، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی تیاری اور اس کا استقبال ماہ رجب المرجب سے کیا کرتے تھے. اور کیسے کیا کرتے تھے؟ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر یوں عرض کرتے اور یوں دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی استقبال کی تیاری کے اندر ماہ رجب سے لگ جایا کرتے تھے، اور یہی دستور اور یہی طریقہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی ہوا کرتا تھا. آج بہت ساری تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے جو اہم مسائل ہمارے درمیان ماہ رمضان کے اندر پیش آتے ہیں، ان مسائل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں
کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ویاخیا کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے روزے کا، اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اپنے آپ کو کھانے سے روکے، پینے سے روکے اور عمل زوجیت سے روکے، اسی کا نام روزہ ہے۔ جماع سے روکے اپنے آپ کو، ہم بستری سے روکے، اس کا نام روزہ ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم روزے سے ہیں اور ہمارا روزہ کچھ عمل ایسے کرنے کی وجہ سے روزہ ترک ہوا، روزہ چھوٹا یا نہیں چھوٹا، روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، یا ہمارا روزہ برقرار ہے یا نہیں ہے۔ وہ سارے مسائل ان کو معلوم نہیں ہوتے، اور وہ سارے مسائل کو ایک نشست کے اندر پیش کرنا یہ تو ناممکن ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، کن سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ کن سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ ساری باتیں میں پیش نہیں کروں گا وقت کی گنجائش کے لحاظ سے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کارآمد ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ آپ کو روزے دار ہونا یاد ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا یا ہم بستری کر لی، اس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حقہ، سگریٹ یا چرس پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حلق تک تو دھواں نہیں پہنچتا ہے، لیکن آپ کے سمجھنے سے یا نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، اگر آپ نے حقہ پیا، پان بیڑی سگریٹ کچھ بھی آپ کا ویسن ہے، اس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلکہ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کی پیک تھوڑی ہی ہو یا اس کو تھوک دیا ہو، اور اس کے باریک اجزاء، جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں جو باریک ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اجزاء ہمارے حلق کے نیچے ضرور پہنچتے ہیں۔ اس کی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ پان کھانے یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ آپ اس کو تھوک دیا کرتے ہو۔ کوئی یہ کہتا ہو کہ ہم تو صرف کھا کر کے تھوک دیتے ہیں، اس کو ہم حلق کے نیچے نہیں اتارتے، پھر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے باریک اجزاء حلق میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شکر وغیرہ جو منہ کے اندر رکھ کر کے گل جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، اگر وہ چیز آپ نے منہ میں رکھی اور تھوک نگل لیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ مزہ یا تھوک سے کم تھا اور وہ مزہ بھی آپ کے اندر محسوس نہیں ہوا حلق کے اندر، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔
چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں دانت اکھڑوایا یا خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا ہو تو اس سے روزے کی قضا واجب ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی اور اگر اس کا دوسرا سرا باہر ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ورنہ آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ تر ہے، بھیگا ہوا ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچتی ہے تو مطلقاً آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا بھی ہے، یعنی عورتوں کی شرمگاہ کا بھی ہے۔ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل بھی ہے، یعنی اندر کا وہ حصہ بھی داخل ہے۔ یوں ہی اگر دوڑے میں بوٹی باندھ کر کے نگل لی، خود بوٹی کو نہیں نگلا، دوڑے کے اندر باندھ کر کے بوٹی کو نگل لیا اور دوڑے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلے تک نہ پہنچ پائے تو نہیں گیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر دوڑے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مبالغے کے ساتھ استنجا کیا، یعنی ماہ رمضان کے اندر بہت ہی چوکسائی کے ساتھ آپ پاخانہ کرنے کے بعد آپ نے دھلا، مبالغے کے ساتھ بہت ہی چوکسائی کے ساتھ آپ نے استنجا سے فارغ ہو کر کے دھلنا چاہا، یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا۔ جو حقنہ چڑھاتے ہیں، حقنہ رکھتے ہیں جس جگہ پر، اگر وہاں تک آپ کا پانی پہنچ گیا استنجا کرنے کے بعد تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اتنا مبالغہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بہت سخت بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد نے اگر پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں گیا۔ مرد نے اپنی پیشاب کی جگہ پر پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور اگر عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دماغ یا شکم کی چھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی اور اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی وہ دوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک ہو، بھیگی ہوئی ہو یا سوکھی ہوئی ہو۔ اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ تک یا شکم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی اور وہ دوا تر تھی، جب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خشک تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی، ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور اگر پانی کان میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے لوگ پوچھنے کے لیے بھی آتے ہیں، مولانا غسل کیا، پانی کان کے اندر چلا گیا، ناک کے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ انہی سارے مسائل کا حل آپ توجہ کے ساتھ سنیں تو آپ کو پتا چل جائے۔ اس کے بعد یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر سنیں۔ وضو کے اندر یا ایسے ہی کلی کر رہا تھا اور بلا قصد، یعنی جان بوجھ کر نہیں، ایسے ہی پانی حلق سے اتر گیا، کلی کر رہا تھا جان بوجھ کر نہیں، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر روزہ ہونا بھول گیا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ اگر روزے دار ہونا بھول گیا تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ یاد رکھیں۔ یوں ہی اگر کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس کا روزہ جاتا رہے گا جس کے حلق سے نیچے اتری ہے۔ اسی طریقے سے سوتے میں اگر پانی پی لیا، آپ سوئے ہوئے ہیں اور پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا سونے کی حالت میں، یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی طریقے سے یہ مسئلہ تو بہت کم پیش آئے گا، دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر پھر نگل لیا، دوسرے کا تھوک نگل لیا یعنی اتار لیا، اور اگر ایسا نہیں کیا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لیا اور پھر اسی کو واپس نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے منہ کے اندر کوئی رنگین دوڑا رکھا دھاگا جس سے تھوک رنگین ہو جاتی ہے اور پھر اس تھوک کو نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی بہت باریک مسئلہ ہے۔ کوئی رنگین دھاگا آپ نے اپنے منہ کے اندر رکھا اور وہ تھوک رنگین ہو گئی، اس کا کلر چھوٹا، اس کا رنگ چھوٹا، اور پھر آپ نے اس تھوک کو حلق سے نیچے اتار دیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دورا بٹا اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، جیسے سوئی کے اندر دھاگا ڈالنے کے لیے دورے کو منہ کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر منہ کے اندر گزار کر پھر دوبارہ یا تیسری بار اس کو اسی طریقے سے منہ کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو سوئی کے اندر ڈالتے ہیں۔ اگر یوں کیا تو روزہ نہ جائے گا، کب تک کہ وہ دورے سے کچھ رطوبت نکل کر جدا ہو کر منہ کے اندر نہ چلی جائے، یعنی تھوک پر غالب نہ آ جائے، تب تک کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے کی حالت میں منہ کے اندر دورا رکھا، اس کا کلر چھوٹا اور آپ کی تھوک کے ساتھ اس نے نکل لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آنسو منہ کے اندر چلا گیا اور آپ نے اس کو نگل لیا، اگر قطرہ یا دو قطرہ ہے، بہت ہی کم تعداد، اگر قطرہ ہے، ایک قطرہ یا دو قطرہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ کے اندر محسوس ہوئی تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا، اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے خیال رکھیں۔ اس کے بعد پاخانہ کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ اس کو کپڑے سے خوب پونچھ کر کے اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا پاخانہ کے مقام پر اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار استنجا کرنے میں جب استنجا کرنے کے لیے جائے تو سانس کو دبا لے، سانس نہ لے، اس وقت استنجا کی حالت میں سانس کو دبا لے، سانس کھینچ لے یا سانس کو چھوڑے رکھے تاکہ وہ پانی اندر میں نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے ہے کہ عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہے گا، اور عورت نے اگر مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے عورت کو اگر کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے، اتنا موٹا ہے، اتنا گاڑا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو ٹچ کرنے کے بعد، اس کو چھونے کے بعد انزال ہو جائے، کپڑے کے اوپر سے چھوا ہو تو۔ قصدن منہ بھر قے کی، یہ بھی تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ اکثر پیش بھی آتا ہے۔ قصدن جان بوجھ کر کے آپ نے الٹی کی، منہ بھر قے کی یعنی منہ بھرا ہوا ہو اور وہ الٹی باہر نکلے، اور روزے دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہے گا۔ آپ نے قصدن منہ بھر قے کی، جان بوجھ کر، چاہے انگلی ڈال کر ہو یا ایسے ہی اپنی طرف سے ہو، اور اگر وہ الٹی منہ بھر ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ روزے دار ہونا یاد ہو، اور اگر اس سے کم ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی سی نکلی، منہ بھر نہیں نکلی، جیسے آگ کر کے جیسے نکلتی ہے منہ بھر ہے، وہ اگر نہیں نکلی تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے، اور اگر منہ بھر نکلی ہے اور اگر آپ قصدن اس کو الٹی کر کے باہر نکالتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور اگر بلا اختیار طے ہوئی تو جان بوجھ کر نہیں کی، ایسے ہی اپنی طرف سے ہوئی قدرتی، اور اگر وہ منہ بر ہے یا نہیں ہے، بہر تقدر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا لوٹی نہ لوٹائی، اور اگر منہ بر نہ ہو تو روزہ نہیں گیا۔ قدرتی طور پر آپ کی الٹی ہوئی، جان بوجھ کر نہیں کی، اور اگر وہ منہ بر نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بر ہے تو وہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، اور اگر پھر اس کو منہ بر ہونے کے بعد پھر اس کو لوٹا لیا اندر کی طرف تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر صرف چنے کے برابر حلق سے اتری ہو۔ اور قے کا یہ حکم اس وقت ہے کہ قے میں کھانا آئے یا سفرہ آئے، یہ بات ذہن کے اندر رکھے، اگر کھانا آئے یا سفرہ آئے، سفرہ کڑوا پانی کو کہتے ہیں اردو زبان میں، اگر کھانا آپ کے پیٹ سے نکل کر معدے سے نکل کر آپ کے منہ سے باہر نکلا اور منہ بر ہے تو وہ سارے مسائل، یا سفرہ ہے یعنی کڑوا پانی پیٹ سے باہر نکلا ہے تو، صرف آپ کو بلغم یا خون نکلا ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہوگا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بلغم ہے یا صرف خون ہے تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال یہ مختصر سے مسائل تھے جو ایک نشست کے اندر تو قائم نہیں ہو سکتے، جو آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں، بہت ہی پیچیدہ مسائل اور بہت طویل مسائل ہیں، لیکن کچھ باتیں جو عموماً لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی، امید ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے منہ سے معاف فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم کو مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر اعلان سماعت کر لیں، ماہ رمضان المبارک کے اندر جمعہ میں یعنی آئندہ جمعہ جو ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا، وہ جمعہ کے اندر خطبہ 1:15 یعنی 1:15 بجے انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائے، اور تراویح چھوٹی تراویح ہوگی اس مسجد کے اندر ہر سال کی طرح، یعنی علم طرح سے ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے روزے سے فجر کی جماعت 6 بجے ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے علاوہ اگر ماہ رمضان کے اندر آپ کو کوئی بھی مسائل کوئی پیش آئے اور آپ کی سمجھ کے اندر نہ آیا ہو تو آپ کسی بھی وقت آ کر کے مجھ سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کریں۔